سورہ نوح، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ اپنی قوم کو ڈرا دو اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو اور میرا کہنا مانو تو وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک چھوڑ دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آتا ہے تو وہ مؤخر نہیں ہوتا، کاش کہ تمہیں سمجھ ہوتی۔ بتا یہ دیا گیا کہ اگر اللہ کی عبادت کریں گے، اس سے ڈرتے رہیں گے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی یغفر لکم من ذنوبکم، وہ گناہوں کو بخشے گا اور ایک مقرر وقت تک چھوڑے گا۔ وہ دیکھے گا کہ آپ اور میں اس کی اطاعت میں کس حد تک جاتے ہیں، ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو کتنا راضی کرتے ہیں۔ قصہ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا۔ نوح علیہ السلام نے 900 سال تک ہم نے پڑھا کہ نبوت کی، 900 سال کی نبوت میں انہوں نے ہر وقت تبلیغ کی۔ ہم اگر اپنی 30 40 50 سال کی زندگی کو دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری طرف بلایا۔ ہم خود دن رات نہیں چل کے اپنے اللہ کی طرف آتے ہیں، ہم دوسروں کو کیا بلائیں گے؟ ہم اگر سوچیں نا، میں نے کتنا بلایا، میں نے کس کو کتنی دعوت دی، تو شاید ہمارے لیے سوچنے کا مقام، مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیں اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے اور بڑا ہی تکبر کیا۔ پھر میں نے انہیں با آواز بلند بلایا اور بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی کہا، اور میں نے کہا اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی بخشنے والے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نوح علیہ السلام کہ میں نے انہیں کہا کہ آؤ اور اللہ سے بخشش مانگو، انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے اور تکبر کیا۔ ہم نے دورہ قرآن کی دعوت کتنے لوگوں کو دی، اور آپ دیکھیں کتنے لوگوں نے یہی رویہ دکھایا کہ یا تو وقت نہیں، یا ہم بیٹھ نہیں سکتے، یا ہم اس وقت سوئے ہوتے ہیں، یا ہم نے جو ہے وہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، سوری ہم آ نہیں سکتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کلام کو اگر کوئی سنے گا نہیں، وہ معافی کیسے مانگے گا؟ اور تمہیں خوب پے در پے اگر تم معافی مانگو گے تو وہ یقیناً تمہارے گناہوں کو بخشے گا، وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا۔ اگر تم رمضان کی رحمتوں سے فائدہ اٹھا لو گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخشنے کے ساتھ ساتھ رحمت بھی دے گا، پھر رزق بھی کھلے گا، پھر اولادیں بھی اچھی ہوں گی، پھر صحت بھی اچھی ہوگی، اور کیا کرے گا؟ تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی کرنے نکلیں تو صحیح، اللہ کہتا ہے ایک قدم بڑھاؤ تو صحیح، تم چل کے آؤ، میں دوڑ کے آؤں گا، آ کے ذرا دیکھو تو صحیح، اور وہ تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی بردری کا عقیدہ نہیں رکھتے؟ تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ تمہارے سارے بگڑے کام اللہ سنوارے گا؟ تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ اللہ کی طرف آؤ گے تو دنیا اور آخرت دونوں سنوریں گی؟ حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے کس طرح 7 آسمان پیدا کیے اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا بنایا اور سورج کو روشن چراغ بنایا اور تم کو زمین سے ایک خاص اہتمام سے اگایا، اور پھر تمہیں اسی میں لوٹا لے جائے گا اور وہ پھر سے نکالے گا، اور تمہارے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنا دیا تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے تو میری نافرمانی کی اور ایسوں کی فرما برداری کی جن کے مال اور اولاد نے ان کو نقصان میں ہی بڑھایا، اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا، اور کہا انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، اور نہ ود اور سا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا۔ یہ جو الفاظ 5 نام ہیں، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ ان کے زمانے کے 5 نیک لوگ تھے۔ ہوا کیا تھا کہ شیطان نے نسلوں میں سب سے جو پہلا گناہ شروع کیا وہ شرک کا کیا۔ پہلے نیک یہ 5 لوگ تھے، تو انہوں نے کیا کہا کہ ایک نسل کو شیطان
शैतान ने वर्गलाया कि देखो ये जो नेक लोग थे ना, ये तुम्हारे ये अब गुजर गए हैं, तुम इस तरह करो, तुम इनकी ना तस्वीरें लगा के सामने रख लो ताकि तुम इन्हें याद कर करके नेकी करो। उस नस्ल ने तस्वीरें लगा दी। जब अगली नस्ल आई ना तो कहा देखो तुम्हारे आबाओ अजदाद इन तस्वीरों को पूजते थे, तुम इस तरह करो इन्हें पूजना शुरू कर दो, और तुम इनको ना तस्वीरें तो फिर खराब हो जाती हैं, तुम इनके बुत बना के रख लो। और फिर शैतान ने उनसे बुत बनवाई, ये बहुत डिटेल में मिलता है कि फिर वो बुत बनवाए। उससे जो अगली नस्ल थी ना, पहले बुत बनाए गए कि ये यादगार हैं ताकि हमें याद रहे कि हमने इतना नेक बनना है। और फिर उससे अगली नस्ल को शैतान ने कहा कि इन्हीं बुतों को तुम्हारे बाप दादा पूजते थे, तुम इन्हें पूजो। अल्लाह कह रहे हैं इन्होंने बहुत से लोगों को गुमराह किया और इलाही तूने इन जालिमों को और गुमराही में बढ़ा दिया। ये लोग अपने गुनाहों के सबब डबो दिए गए और जहन्नम में पहुंचा दिए गए, और अल्लाह के अलावा अपना कोई मददगार उन्होंने ना पाया। यहाँ डूबे और वहाँ जहन्नम से निकले। आपको याद होगा जब हमने पढ़ी थी सूरह अल कहफ, 15वें पारे के शुरू में हमने पढ़ा था, 15वें पारे के सूरह बनी इसराइल थी शायद, उसके शुरू में हमने पढ़ा था कि एक शख्स दौड़ता हुआ आया और उसने अपनी कौम से कहा तुम ईमान क्यों नहीं लाते, और वो वहां मर गया, और अल्लाह ताला ने कहा जैसे ही वो मरा वो जन्नत में पहुंच गया। यहाँ अल्लाह कह रहा है ये जैसे ही मरे वो जहन्नम में पहुंचा दिए गए। फर्क दोनों का हमें बता दिया गया। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा ए मेरे पालने वाले, तू रुए जमीन पर किसी काफिर को रहने सहने वाला ना छोड़, अगर तू उन्हें छोड़ेगा तो यकीनन ये तेरे और बंदों को भी गुमराह कर देंगे, और ये फाजरों और ढीठ काफरों ही को जहन्नम देंगे। रब्बिग़फिर ली वली वालिदै, दुआ कर रहे हैं ए मेरे परवरदिगार तू मुझे और मेरे माँ बाप को और जो भी ईमान लाए मेरे घर में आए और तमाम मोमिन मर्दों और कुल ईमानदार औरतों को बख्श दे, और काफरों को सिवाय बर्बादी के किसी बात में ना बढ़ाना। आप देखें काफरों के लिए उन्होंने बद्दुआ की और मोमिनीन के लिए दुआ की कि ए अल्लाह तू मोमिनों को, और दुआ में याद किस किस को रखा, अपनी ज़ात को, अपने वालिदैन को, तमाम के तमाम मोमिन मर्दों और तमाम की तमाम ईमान वाली औरतों को। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको और मुझे भी अपनी ज़ात के अलावा दूसरों के लिए हाथ उठाने वाला बनाए। हम अक्सर दूसरों के लिए दुआ करने में बड़े बखील होते हैं, हम अपने लिए तो बड़ा ही मांगते हैं। आप ज़रा अपनी दुआओं को आज जाके सोचिएगा कि मैं जाए नमाज पे बैठती हूँ तो मैं अपने लिए कितना मांगती हूँ और दूसरों के लिए कितना मांगती हूँ। हालांकि जो दुआ हम अपने किसी दूसरे बहन भाई के लिए करेंगे वही दुआ वैसी ही हमारे हक में भी कबूल की जाएगी, लेकिन हमारा दिल ही नहीं करता कि किसी और को कुछ मिले। हम कहते हैं जो आए बस मेरे पास ही आए, जो मिले बस मुझे ही मिले। सूरह जिन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए कि मुझे वही की गई है कि जिनों की एक जमात ने कुरान सुना और कहा कि हमने अजीब कुरान सुना है। हम ये वाक़या पीछे पढ़ आए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नखला की वादी में सहाबा को जब जमात करवा रहे थे और सूरह रहमान की तिलावत की तो जिन्नात ने सुना और उन्हें लगा ये बड़ा ही अजीब कलाम है, ये तो बड़ा ही खूबसूरत और पुरकशिश है। कैसा है? यहदी इला रुश्दी फ़आमन्ना बिही, जो राह रास्त की तरफ रहनुमाई करता है, हम तो उस पर ईमान ला चुके, अब हम हरगिज किसी को अपने रब का शरीक ना बनाएंगे। जिन्नात ने भी जैसे ही सुना वो ईमान ले आए, वो समझ गए ये सही कलाम है। और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हमें बताया गया है सही है, पर कभी हमने गौर से फिक्र करके और तर्जमे से नहीं ना पढ़ा, हमने समझ के कभी नहीं पढ़ा। हमारा गोल क्या होता है? बस इतने कुरान मुकम्मल करने हैं। अगर हम समझ के पढ़ते तो शायद बहुत जल्दी हमें हिदायत मिल गई होती। और ये ऐसा है कि हिदायत की तरफ बुलाता है, और बेशक हमारे रब की शान बड़ी ही बुलंद है। ना उसने किसी को अपनी बीवी बनाया है और ना ही बेटा। और ये कि हम में अल्लाह के बारे में बेवकूफ़ खिलाफ हक बातें किया करते थे, और हम तो यही समझते रहे कि नामुमकिन है कि इंसान और जिन्नात अल्लाह पर झूठी बातें लगाएं। बात यह है कि चंद इंसान बाज़ जिन्नात से पनाह तलब किया करते थे, जिनसे जिन्नात अपनी सरकशी में और बढ़ गए। ज़माना जाहिलियत में एक रवाज था, एक रस्म थी, और वो ये कि जब वो कहीं सफ़र पर जाते ना तो जिस भी वादी में वो क़याम करते वहाँ की जिन्नात से पनाह तलब करते थे, वहाँ के जिन्नात को पुकारते और उनको कहते कि हम आपकी पनाह में आते हैं। यहाँ उस बात का जिक्र है, इस वजह से जिन्नात अपनी सरकशी में बढ़ गए, और इंसानों ने भी तुम जिनों की तरह गुमान कर लिया कि अल्लाह किसी को ना भेजेगा। और हमने आसमान को टटोल कर देखा तो उसे सख्त चौकीदारों और सख्त शोलों से पोर पाया। हम पढ़ चुके ना कि
ستارے مارے جاتے ہیں ان شیاطین کو جو خبریں سننے کے لیے پہنچتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اب وہ ڈیٹیل آ رہی ہے شہاب ثاقب کی، ہم نے سورہ نجم میں پڑھا تھا، جو بھی اب کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی طاق میں پاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک شہاب ثاقب، ایک میزائل اس کی طرف مارا جاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے، اور بے شک بعض تو ہم میں نیکوکار ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں، ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے ہیں۔ جیسے انسانوں میں گروہ ہے نا، جیسے انسانوں میں تقسیم ہے، کوئی نیک ہے کوئی بد ہے، اسی طرح جنات میں بھی ہیں، اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہم بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے، اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ تو کوئی نقصان کا اندیشہ ہے اور نہ ہی ظلم و ستم کا۔ ہاں ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں، پس جو فرما بردار ہوئے انہوں نے ہدایت کا قصد کیا، اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ دیجئے اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے۔ آیت نمبر 16 اللہ کہہ رہا ہے اگر مسلمان سیدھے رہتے، اگر لوگ ہدایت کے راستے پر رہتے تو ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے تاکہ ہم اس میں انہیں آزمائیں، اور جو شخص اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب زندگی دیتا ہے نا اور زندگی میں خوشحالی دیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مال دے کر بھی آزماتا ہے اور مال لے کر بھی۔ یہاں مال کے دینے کا ذکر ہے، اگر ایک بندہ اللہ کی ہدایت پہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے ہم اسے وافر دیتے، ہم اسے دیتے اور وہ پھر دیتے میں سے لگاتا، لیکن اگر کوئی شخص اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لے گا، جو اللہ کو یاد کرنا پسند نہیں کرے گا، پھر اللہ بھی اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ آج پھر آپ اور میں کیوں نہ اپنی ذات سے سوال کریں کہ اگر ہمارے گھروں میں رزق کی کمی ہے، اگر ہمارے گھروں میں سختیاں اور تکلیفیں اور آزمائش ہیں، ان کے پیچھے کہیں اس آیت کا راز تو نہیں کہ ہم نے اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیا ہے؟ اگر ہم اللہ کے ذکر سے منہ پھیریں گے تو اللہ سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور یہ دنیا کی آزمائشیں ہمارے لیے ہیں، یہ اس لیے آتی ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اور میں جب دنیا میں بہک جائیں اور بھٹک جائیں تو اللہ کی دی ہوئی آزمائش اور دی ہوئی تکلیف کی وجہ سے ہم فوراً اس کی طرف آ جائیں، تاکہ ہم مان لیں کہ اے اللہ تو ہم سے زیادہ بڑا ہے اور تو بہتر سمجھتا ہے ہمارے لیے کیا صحیح اور کیا غلط۔ اور پھر یہ کہ مسجدیں صرف خاص اللہ ہی کے لیے ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر پل پڑیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور پھر کہہ دیجئے مجھے تمہارے کسی نقصان اور نفع کا اختیار نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں کہیں قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا، میں تمہارے کسی نفع اور نقصان کا اختیار نہیں رکھتا۔ آج ہمیں لگتا ہے کہ ہم ایک دھاگا ہاتھ میں باندھ لیں گے، ایک تعویذ گلے میں لٹکا لیں گے اور وہ ہمیں نقصان سے بچائے گا۔ کیا آج ہماری سوچ یہ نہیں ہے کہ ہمارے گلوں کے یا ہمارے بازوؤں کے امام ضامن اور تعویذ ہمیں بچائیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں اے نبی آپ کہیے کہ مجھے تمہارے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں۔ پھر ہم کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ ایک دھاگا جو بازو میں، آگے ہم نے یہ بات کی ہے کہ بازو میں یا گلے میں لٹکائی گئی ایک چیز ہمیں کسی نقصان سے بچائے گی؟ اللہ نقصان سے بچانے والا ہے۔ اگلی آیت میں آ گیا قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ، کہہ دیجئے مجھے ہرگز کوئی اللہ سے نہیں بچا سکتا اور میں ہرگز اس کے علاوہ کوئی جائے پناہ بھی نہیں پاتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی اور میرے لیے مشکل کشا ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ہمیں مصیبت سے نہیں نکال سکتا۔ البتہ میرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغامات کو پہنچا دینا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، ہمارا کام ہے بتانا اور پہنچانا۔ اور اب
جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانے گا اس کے لیے پھر جہنم کی آگ ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں ایسے لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کی آنکھ نہ کھلے گی یہاں تک کہ اسے دیکھ لیں جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے۔ پسند قریب یہ جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی جماعت کم ہے۔ کہہ دیجئے مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دور کی مدت مقرر کرے گا۔ وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ آیت نمبر 66 سورہ جن۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، اللہ کہہ رہا ہے وہ غیب کا جاننے والا ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ آپ پھر سوچیں ہمارے گھروں میں ہمارے گھروں کی بات کریے، ہمارے معاشرے میں یہ جو فٹ پاتھ پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کی تقدیر کا حال آپ کو بتا دیتے ہیں، یا آپ نے اکثر سنا ہوگا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ لوگ پمفلٹ جو بھیجتے ہیں یا آپ کو اشتہار ملتے ہیں، فلاں بنگالی بابا اور فلاں کوئی بھی بابا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم محبوب آپ کے قدموں میں اور ساس آپ کی اللہ کے پاس، تو پھر ایسے لوگوں کی بات پہ آپ یقین کریں گی؟ اس آیت کو پڑھنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے وہ غیب کا جاننے والا ہے اور وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا۔ اس نے اپنے انبیاء کو بھی جتنا ضروری تھا اور جس حد تک ضروری تھا غیب کا علم دیا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت جہنم دکھائی گئی، انہیں معراج کی سیر کرائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کا عذاب دکھایا گیا۔ ہم نے پیچھے پڑھا حدیث میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا دل چاہا کہ میں تمہیں دکھاؤں کہ قبر میں عذاب کیسے ہوتا ہے تاکہ تم بچ جاؤ، لیکن میں اس ڈر سے نہیں دکھاتا کہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے۔ اتنا سخت ہے قبر کا عذاب، اور ہم تو قبر کے عذاب کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے، ہم بس ایک چھوٹی سی بات کہتے ہیں، وہ جی مریں گے تو دیکھا جائے گا، کوئی بات نہیں، جب آئے گی تو دیکھا جائے گا، اچھا سارے ہی مرتے ہیں، ہم نے کون سا کہ الگ قبر میں جانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنا ڈر نصیب کرے اور ہمارے ایمان اور عقیدے کی اصلاح کرے، سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر لے، لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے تاکہ ان کے اپنے رب کے پیغام کو پہنچا دینے کا علم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس کی تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے اور وہ ہر چیز کی گنتی کا شمار اس نے کر رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے شمار کر رکھا آپ میں کتنی جھوٹ بولتے ہیں، آپ اور میں کتنی غیبتیں کرتے ہیں، آپ اور میں کتنے گناہ کرتے ہیں، آپ اور میں کتنے پانی میں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ہر چیز کو گنتی میں رکھا ہوا ہے۔ اتنی دفعہ ایک بندہ دن میں جھوٹ بولتا ہے، اتنی دفعہ کسی کو دیکھتے ہوئے یہ جو ہماری آنکھیں مٹکتی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نوٹ کیا۔ سورہ مزمل، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا المزمل۔ اب کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان شروع کی آیات میں جا رہا ہے، لیکن آپ نے اور میں نے سبق اپنی ذات کے لیے لینا ہم سب سے عمومی خطاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں، اے کپڑے میں لپٹنے والے یا سونے والے، کیا کرو؟ قم اللیل الا قلیلا، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم۔ آپ اور میں رات میں کھڑے ہوں مگر کم، کتنے کم؟ نصفہ، آدھی رات، او انقص منہ قلیلا، یا اس سے بھی تھوڑا کم۔ چوائس دے دی گئی نا، اٹھو صحیح، اللہ کو یاد کرو، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، اور او زد علیہ، یا اس سے بڑھا لو، اگر استطاعت زیادہ ہے زیادہ دیر نماز پڑھ لو، ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھو۔ کیا ہوتا ہے ترتیل سے قرآن پڑھنا؟ قرآن کو صحیح الفاظ کے ساتھ، صحیح تجوید کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا، ایسے پڑھنا ہر لفظ کا حق ادا ہو، ہم ہر حرف کا حق ادا کریں، اور صرف قرآن کو ترتیل سے پڑھنا، تجوید سے پڑھنا نہیں ہے، پھر اس کا ترجمہ ہمیں آتا ہو، ہمیں اس کا فہم ہو، جب ہم قرآن پڑھیں یا سنیں وہ ہمارے دل پہ اثر کرے، ہماری روحوں کو صاف کرے، اور پھر ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھو۔ ہمارا کیا ہوتا ہے جوش کہ ہم کہتے ہیں جلدی جلدی ختم ہو جائے، بس جو بھی کام ہم کریں نا، انسان ہے نا، انسان ان الانسان اکثر شیء جدلا، انسان تو اکثر چیزوں میں جلد باز، اسی لیے وہ کہتا ہے بس میں مکمل کر لوں، کسی طریقے سے جلدی جلدی پورا ہو جائے۔ اللہ کہہ رہے ہیں آرام آرام سے پڑھو۔ ہم نے، آپ کو یاد ہوگا سورۃ البقرہ جب پڑھی تھی تو اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عمر نے 10 سال لگائے تھے سورۃ البقرہ کو سیکھنے میں۔ آپ اور میں 2 دن میں 2.5 پارے پڑھ کے سمجھتے ہیں بڑا
साथ तीर मार लिया, अच्छा मुझे तो सारी सूरत आ गई, मैंने तो सारा तर्जुमा तफसीर पढ़ लिया, सारा फिर भी नहीं होता। अगर हम डेप्थ स्टडी में जाएं ना सूरतों की, एक एक आयत पे स्कॉलर्स पूरा पूरा एक दिन का लेक्चर रखते हैं, ताकि पता चले कि यहाँ अगर लफ्ज़ आया है निस्फहू तो क्यों आया, अविन कुछ आया क्यों आया, मिनहू कलीला क्यों आया। इस बात पे भी बहसें होती हैं अरबों के यहाँ कि इस आयत में ये लफ्ज़ क्यों आया और इसकी जगह फला लफ्ज़ क्यों नहीं आया। और हम तर्जुमा सिर्फ पढ़ के समझते हैं हमने अपना हक अदा किया। तो आपने और मैंने कोशिश ये करनी, इस कुरान के साथ वक्त ज़्यादा लगाना है, इस कुरान पे ज़्यादा तवज्जो देनी, और फिर यकीनन हम तुझ पर बहुत भारी बात अनकरीब नाजिल करेंगे। बेशक रात का उठना दिल जमी के लिए इंतहाई मुनासिब है। अगर हम जमना चाहते हैं कुरान पे, अगर हम कुरान के साथ वक्त गुजारना चाहते हैं तो रात को उठना पड़ेगा। रात को उठना ही तो मुश्किल है, किसका दिल करता है अपने नरम बिस्तर को छोड़ने को। हमने हदीस पढ़ी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे बहुत अजर देंगे जो रात के वक्त अपने नरम बिस्तर को और खूबसूरत बीवी को छोड़ के उठता है। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं आधी रात, अच्छा उठें भी फिर कैसे, 12-1 बजे तक तो मोबाइल पे बैठे होते हैं। हम मोबाइल से जल्दी फ्री हों। पहले ज़माने के लोग क्या करते थे, मगरिब के बाद खाना खाते थे और इशा पढ़ के सोते थे और फिर फजर से पहले उठते थे। क्यों वो उठ जाते थे फजर से पहले? क्योंकि वो इशा के साथ ही सो जाते थे, वो इशा पढ़ के सो जाते थे। आज का हाल ये है कि 12-1 तक जब तक हम ऑनलाइन ना रहें, हमें ये भी होता है कोई देखेगा अच्छा ऑनलाइन ही लगता है आज तुम जल्दी सो गई हो। लोगों को हमारी हर एक्टिविटी का पता लग रहा होता है, क्यों? हम ऑनलाइन हैं और हम ऑफलाइन हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि रात का उठना दिल जमी के लिए मुनासिब है। अल्लाह हमारे दिलों को जमाए दीन के लिए और अपने आप को राज़ी करने के लिए, और बात को बहुत दुरुस्त कर देने वाला है। यकीनन तुझे दिन में बहुत शुगल रहता है। अल्लाह कहता है दिन में तो तुम अपने कामों में मसरूफ़ रहते हो, दिन को कमाई की फ़िक्र है, दिन को घर की सफाई की फ़िक्र है। मर्द हैं तो सुबह से शाम तक मजदूरी के लिए निकलते हैं, औरतें हैं तो कभी अब बच्चों के साथ और कभी घर के साथ और कभी खाने पकाने में दिन तो बड़ा ही मसरूफ़ होता है। तो क्या करो, अपने रब के नाम का जिक्र किया करो और तमाम मखलूकात से कट कर उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाओ। अल्लाह कह रहा है दिन में जो 5 नमाजें पढ़ती हो ना, वो तो तुम्हारी टकरे ही हैं, हम टकरे ही मारते हैं ना, हम कहाँ दिल जमी से नमाज पढ़ते हैं। अगर हमें तहज्जुद में दवाम आ जाए, हम रात के पहर में उठ के 2 रकत भी पढ़ लें, ना पढ़ें आप 8 रकत, आप 2 रकत भी पढ़ लें, उस वक्त में अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ जब मांगी जाती है ना, कुदरती तौर पे आंसू आंखों से निकलते हैं। कुदरती तौर पे इंसान को लगता है वो अल्लाह के बहुत करीब है। क्यों? क्योंकि उस वक्त इर्द गिर्द खामोशी होती है, बस आप और आपका रब। तो जब रब के करीब होना है तो उस वक्त हो जब तमाम मखलूक से कटे हों। मशरिक और मगरिब का परवरदिगार जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, तुम उसी को अपना कारसाज बना लो और जो कुछ वो कहें तुम सहते रहो और वज़ादारी के साथ उनसे अलग थलग रहो, और मुझे और उन झुटलाने वाले आसूदा हाल लोगों को छोड़ दो और उन्हें ज़रा सी भी मोहलत ना दो। यकीनन हमारे यहाँ सख्त बेड़ियाँ हैं और सुलगती हुई जहन्नम है और हलक में अटकने वाला खाना और दर्द देने वाला अजाब है। हम पढ़ चुके ज़कूम दिया जाएगा, ऐसा जिसके जो शाखे खोशे, जिसके खोशे शैतान के सरों की तरह होंगे और वो गले में फंसेगा, वो कांटों की तरह लगेगा। अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। और ये दर्दनाक अजाब हर उस शख्स को दिया जाएगा जिसने दुनिया में अल्लाह की नहीं मानी। और जिस दिन ज़मीन और पहाड़ थरथरा जाएंगे और पहाड़ मिसल भुरभुरी रेत के टीलों के हो जाएंगे, बेशक हमने तुम्हारी तरफ तुम पर गवाही देने वाला रसूल भेज दिया, जैसे कि हमने फ़िरौन के पास रसूल भेजा था। तो फ़िरौन ने उस रसूल की नाफरमानी की तो हमने उससे सख्त वबाल की पकड़ में पकड़ लिया। तुम अगर काफिर रहे तो उस दिन कैसे पनाह पाओगे? कैसे पनाह पाओगे जो दिन बच्चों को बूढ़ा कर देगा? सोचिए जरा, आपका बच्चा आपके सामने बूढ़ा हो जाए, हम सोच के दुनिया में काम जाते हैं। अल्लाह कह रहे हैं वो दिन ऐसा होगा जो बच्चों को बूढ़ा करेगा। तुमने क्यों ना तैयारी की जिस दिन आसमान फट जाएगा और अल्लाह ताला का ये वादा होकर ही रहने वाला है। इन्ना हादिही तज़किरा, बेशक ये नसीहत है। फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला, बस अब जो शख्स चाहे अपने रब की तरफ की रास्ता इख्तियार कर ले। अगर आप और मैं नसीहत पकड़ लें। सहाबा के बारे में आता है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी तो हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला कहेगा कि अपनी औलाद में से जहन्नम के लिए निकाल ले,
اور حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے یا اللہ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے ہر 1000 میں سے 99۔ آپ سوچیں ہر 1000 میں سے 99 جہنم میں چلے جائیں گے، ایک بندہ 1000 میں سے جنت میں جائے گا۔ اور پھر اس وقت حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے اور بچے بوڑھے ہو جائیں گے۔ وہ دن اتنا سخت ہوگا تو کرنا کیا کہ قرآن نصیحت ہے، اللہ کہہ رہا ہے جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ بنا لے۔ ہم دنیا کے راستے تو بڑے ڈھونڈتے ہیں، دنیا میں تھوڑے سے کنفیوز ہوتے ہیں نا۔ ایک مرغی پکانی ہوتی ہے، 6 ریسپیز ہم چیک کرتے ہیں نیٹ پہ، آج مرغی پکانی تو کس طرح کی پکائیں، ایک ہی طرح کی مرغی کھا کھا کے بھی دل بھر گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن کے بارے میں کیوں نہیں چوزی تم، کیوں نہیں قرآن کو سیکھتے اور قرآن کے بارے میں غور و فکر کرتے، قرآن کی طرف کیوں نہیں آتے؟ آپ کا رب بخوبی جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت قریب 2/3 رات کے اور آدھی رات کے اور 1/3 رات کے تہجد پڑھتی ہے، اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ ہی کو ہے۔ صحابہ تو ہر وقت تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے آپ اور آپ کے ساتھی لوگوں کی جماعت 2/3 رات، آدھی رات اور 1/3 رات تہجد پڑھتی ہے۔ ہم میں سے تو شاید، تو اگر ہم اپنی مسجدوں کا حال دیکھیں اور مسجدوں میں پڑھنے والے قاری حضرات کی سپیڈ دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ہم رمضان میں بھی اللہ کے سامنے اگر قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنی جلدی ختم ہو جائے، جتنی حد سے زیادہ سپیڈ ہو جائے ہم لگائیں۔ آپ ذرا عربک قاری حضرات، اور پاکستان میں بھی کئی ایسے قاری حضرات ہیں جو بہت اچھا پڑھتے ہیں، بہت سلو، سپیڈ نہیں ہوتی، وہ سمجھ آ رہا ہوتا ہے ایک ایک لفظ، اور کئی جگہوں پر تو لفظ کی سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے کھڑا ہونے والا بنائے، اور زیادہ نہیں تو کم از کم رات کا کچھ حصہ، تاکہ ہم کچھ حصہ اللہ کے ساتھ گزاریں۔ وہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم اسے ہرگز نبھا نہ سکو گے، بس اس نے تم پر مہربانی کی، لہٰذا جتنا قرآن پڑھنا تمہارے لیے آسان ہو اتنا ہی پڑھو۔ اللہ کہہ رہا ہے جتنا کم سمجھ آئے نا، جتنا سمجھ سکو اچھے طریقے سے کم پڑھ لو، لیکن اچھا پڑھو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا تم نے قرآن پہ قرآن مکمل کرنے ہیں، نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا تمہارے لیے آسان ہو تم اتنا ہی پڑھو۔ اور وہ جانتا ہے کہ تم میں سے بعض بیمار بھی ہوں گے، بعض دوسری زمین میں چل پھر کر اللہ کا فضل یعنی اس کی روزی تلاش کریں گے، اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے۔ سو تم بآسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو، بار بار بتایا گیا جتنا بآسانی پڑھ سکو پڑھو، جو وہ سمجھ کے پڑھو، اور نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اچھا قرض دو، اللہ کے راستے میں لگاؤ، اور تم جو نیکی اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں زیادہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا ہے۔ اتنے سارے نیک کام کرنے کے بعد ساتھ ہی کہا گیا اللہ سے معافی مانگتے رہو، کیوں؟ اللہ تعالیٰ دیکھیں جو بندہ اتنے نیک کام کرے گا اسے معافی کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ سارا کچھ کیا پھر بھی معافی مانگنی، کیوں؟ کیونکہ سارے کام کرنے کے باوجود بھی ہمارے سے غلطی کوتاہی ہوگی، بعض دفعہ ہم وہ حق ادا نہیں کر سکتے جو ضروری ہے۔ ہم نے پڑھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میں دن میں اللہ سے 80 سے 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اگر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی استغفار کرتے تھے اتنے نیک ہونے کے باوجود، اور آپ اور میں دیکھیں ہمارا تو حال ہی کوئی نہیں، ہماری تو نہ ویسی نمازیں، ہماری تو صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین میں سے بھی کسی سے نماز نہیں ملتی، ایون چاہے وہ رمضان کی قیام کی راتوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین عبادات کے ساتھ واستغفر اللہ کی توفیق دے۔ ہم بار بار اللہ سے معافی مانگیں، اللہ جو ہم نے کیا تو قبول کر لے، جو ٹوٹی پھوٹی ہم عبادات کر رہے ہیں، جس طرح ہم تیرے راستے پہ چل پڑے، تو ہمارا یہ جو ہے وہ ہلکی پھلکی کوشش کوئی قبول کر لے۔ ہم جیسے آہستہ آہستہ آ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اسی طرح قبول کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ مدثر شروع ہو رہی ہے۔ اے یا ایھا المدثر، اے کپڑا اوڑھنے والے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مخاطب کیا گیا۔ کیا کرو؟ قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور آگاہ کر دو۔ کیا آگاہ کرو؟ اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کرو اور ناپاکی کو چھوڑ دو، اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کرو، اور اپنے رب کی راہ میں صبر کرو۔
کتنی چیزیں بتا دی گئیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اپنے اس جسم پہ اپنی شریعت کو لاگو کرنا شروع کرو۔ آپ دیکھیں ہم تکمیل کے بالکل قریب ہیں، قرآن پاک مکمل ہو رہا ہے، اور اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بار بار، پیچھے ہم نے پڑھا بڑی بڑی برائیاں، اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اگر برائیوں کو جسم سے نکالنا ہے نا تو ضرورت ہے اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کی، ضرورت ہے جڑنے کی، اور کیا کیسے جڑو؟ عبادات کی کثرت کرو۔ سب سے پہلے اللہ کے دیے ہوئے اس 5 فٹ اور 6 فٹ کے جسم پہ اللہ کی شریعت کا نفاذ کرو، اس کے بعد اپنے گھر میں شریعت کا نفاذ کرو، اور اس کے بعد پھر تم اللہ کے سامنے اپنے معاشرے کو ٹھیک کرو۔ جب آپ اور میں اپنی ذات کو ہی ٹھیک نہیں کر سکتے تو ہم آگے کیا جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کی اصلاح کرنے والا بنائے، کپڑے پاک رکھنے ہیں اور ناپاکی کو چھوڑنا ہے، اور پھر زیادہ احسان کرنے کے بعد زیادہ لینے کی خواہش نہیں کرنی، بس اپنے رب کی راہ میں صبر کرنا ہے۔ جب کہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، کافروں پر آسان نہ ہوگا۔ مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے اور اسے بہت سا مال دے رکھا ہے، اور حاضر باش فرزند بھی، اور میں نے اسے بہت کچھ کشادگی دے رکھی ہے۔ یہ اس شخص کی بات ہو رہی ہے جسے اللہ نے سب کچھ دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے اس کے پاس مال بھی ہے، اس کے پاس اولاد بھی ہے، اور بڑی کشادگی بھی ہے، اور پھر بھی اس کی چاہت ہے میں اسے اور زیادہ دوں۔ نہیں، وہ ہماری آیات کا مخالف ہے، ان قریب میں اسے ایک سخت چڑھائی چڑھاؤں گا۔ اس نے غور کر کے تجویز کی، اس سے ہلاکت ہو کیسی اس نے تجویز سوچی، پھر وہ غارت ہوا، اور پھر وہ غارت ہو کر کس طرح اس نے اندازہ کیا، اس نے پھر دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا۔ یہاں پر نا جو باتیں کی جا رہی ہیں اگر ہم اس پہ غور کریں کہ اللہ نے مال دیا، دولت دی، اور اس میں وسعت دی، اور جب اس پہ بات کی گئی اللہ کی اطاعت کی تو اس نے کیا کیا؟ اس نے پھر منہ بھی پھیرا اور تیوری بھی چڑھائی، پھر وہ پیچھے ہٹ گیا اور اس نے غرور کیا، تکبر کیا، اور کہنے لگا یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا اچھا قرآن میں اتنا کچھ لکھا ہے، نہیں چھوڑو میں نہیں مان سکتی، اصل میں نا میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں کیسے مانوں، اصل میں نا میں قرآن سنتی نہیں، اصل میں سن لیں تو پھر عمل کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اتنا مال دیتا ہے، اتنی وسعتیں دیتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ کیا تم میری اطاعت نہیں کرو گے سوائے انسانی کلام کے؟ وہ کہتا ہے یہ کچھ بھی نہیں۔ تو ایسے شخص کو اللہ کہہ رہا ہے سأصلیہ سقر، میں عنقریب اسے دوزخ میں ڈالوں گا، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ دوزخ کیا ہے؟ نہ وہ باقی رکھتی ہے اور نہ ہی چھوڑتی ہے، وہ کھال کو جھلسا دیتی ہے، اور اس میں 19 فرشتے مقرر ہیں۔ ہم نے دوزخ کے داروغے صرف فرشتے رکھے ہیں، اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں اور ایماندار ایمان میں بڑھ جائیں، اور اہل کتاب اور مسلمان شک نہ کریں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اور کافر کہیں کہ اس بیان سے اللہ کی کیا مراد ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تیرے رب کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ تو کل بنی آدم کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا دوزخ کی آگ ایسی ہوگی جو کھالوں کو جھلسا دے گی۔ ہم کھالوں کو جھلسانا تو بہت آگے کی بات، اچھا کھالوں کو جھلسا ہوا ہم سمجھ کیسے سکتے ہیں؟ آپ لوگوں میں سے اگر کسی کو سجی بہت پسند ہو اور آپ لوگوں نے سجی کھائی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اسے کوئلوں پہ پکایا جاتا ہے، وہ مرغی کی اس سکن کے ساتھ بھونی جاتی ہے، بنائی جاتی ہے، جو مرغی کی اوپر کی چربی ہوتی ہے اس سمیت وہ پکائی جاتی ہے، اور جب وہ پک کے تیار ہو کے آتی ہے تو آپ کو وہ کھال نظر نہیں آتی سوائے گردن کی اس جگہ کے، باقی آپ کو کہیں کھال نہیں ملے گی، وہ اتنی جھلس جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہی انسانوں کا معاملہ کریں گے، لیکن ان کا جو اللہ پر ایمان نہیں لائیں گے، جو ایمان لائیں گے وہ ان آیات سے اللہ کہہ رہا ہے ان کا ایمان اور بڑھ جائے گا، وہ اللہ سے اور خوف زدہ ہو جائیں گے۔ سچ کہتا ہوں میں، قسم ہے چاند کی اور رات کی جب کہ وہ پیچھے ہٹے اور صبح کی جب کہ وہ روشن ہو جائے، یقیناً وہ جہنم بڑی چیزوں میں سے ایک ہے، بنی آدم کو ڈرانے والی، یعنی اسے جو تم میں سے آگے بڑھنا چاہے یا پھر وہ پیچھے ہٹنا چاہے، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں گروی ہے، مگر دائیں ہاتھ والے کہ وہ بہشتوں میں بیٹھے ہوئے گناہگاروں سے سوال کرتے ہوں گے۔ ہم نے ایک کنورسیشن کل پڑھی تھی کہ جنت والے دوزخ والوں سے پوچھیں گے اچھا کوئی بتانے والا نہیں آیا تھا؟ یہاں ایک اور سوال، جنت والے گناہگاروں سے پوچھتے ہوں گے تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ غور کرنے والی بات ہے سورہ المدثر آیت نمبر 43،
کہ پوچھیں گے نا کہ تم جہنم میں کیوں آئے. ہمارے ہاں یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم تو جی جنت میں ہی جائیں گے کیونکہ ہم نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ ذرا آیات غور سے سنیں. وہ جب پوچھیں گے تمہیں کس چیز نے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا، قالو وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نمازیں نہ پڑھتے تھے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ جہنم میں جائے گا. یہ آیت اس بات کی گواہ ہے. اگر آپ کو اور میرا اس قرآن پہ یقین ہے نا تو ہم یہ بات دماغ سے نکال دیں کہ ہم نمازیں چھوڑے بیٹھے ہیں، ہم جمعہ پڑھ لیتے ہیں، یہ پھر ہم رمضان نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو ہم جنت میں جائیں گے. نہیں، یہاں آ رہا ہے وہ جب پوچھیں گے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا، وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اور ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا کھلاتے نہ تھے، اور ہم بحث کرنے والوں کا ساتھ دیکھ کر بحث و مباحثے میں مشغول رہتے تھے. ہماری لڑائی اسی بات پہ تھی کہ ہاتھ اوپر باندھیں یا نیچے باندھیں. ہماری لڑائیاں اور بحثیں اسی بات پر ہیں کہ ہم نماز میں آمین اونچی کہیں یا کم کہیں، یا تراویح 8 پڑھیں یا 20 پڑھیں. وہاں سوال یہ نہیں ہوگا کہ 8 پڑھیں یا 20 پڑھیں، وہاں یہ ہوگا کہ بتاؤ تم جہنم میں پہنچے کیوں، اور جواب کیا ہوگا، ہم نمازی نہیں تھے، ہم نے نماز پڑھی نہیں. 8 پڑھیں یا 20 پڑھیں وہ تو آگے کی چیز ہے نا، جو پڑھتا ہوگا اس سے پوچھا جائے گا کہ 8 صحیح تھی یا 20 صحیح تھی. ہمارا سوال ایک ہے کہ ہم نمازیں ہی نہیں پڑھتے. اور یہ جو ہمارے ہاں ایک بات بڑی مشہور ہے نا کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، جی اللہ کچھ نہیں پوچھے گا. ان آیات کے بعد یہ دماغ سے بات نکال دیں کہ اللہ نماز چھوڑنے والوں کو جنت دے گا. سب سے پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا. آپ جب کسی جگہ پر جاتے ہیں نا، فرض کریں آپ نے کسی ایسی جگہ پر جانا جہاں ٹکٹ لگتی ہے، تو وہ کیا کہیں گے، وہ دروازے سے روک کے آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی ٹکٹ اپنا چیک کروائیں. نماز کا حساب سب سے پہلے لیا جائے گا، اور جو اس میں پاس ہو گیا وہ آگے جائے گا. ایک بندہ جو ٹکٹ ہی نہیں لے کے گیا وہ آگے جائے گا کیسے؟ اور پھر روزے جزا کو ہم چھٹلاتے تھے یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی. ہم نے بغیر نماز کے زندگیاں گزاری، ہم مر گئے، پس پھر انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی. دماغ صاف ہوئے؟ اللہ کہہ رہا ہے پھر کوئی سفارش بھی کرے گا نا تو پھر سفارش شفاعت نفع نہیں دے گی. شفاعت ان کے لیے ہوگی جو قرآن پڑھتے تھے، شفاعت ان کے لیے ہوگی جو نمازیں پڑھتے تھے. اور یہاں خاص نماز کی بات ہے. اگر ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا وہ کبھی جنت میں نہیں جائے گا. اللہ اسے اس کے گناہوں کی سزا دے کر ہاں پھر شاید جنت میں لے جائیں گے. لیکن وہ سزائیں کیسی ہم پڑھ چکے ہیں، کھالوں کو جھلسانے والی. وہاں پھر پیپ اور خون کے گلاس دیے جائیں گے، پھر کون پیے گا؟ ہمیں تو دنیا میں کسی کے گھر کا گلاس دیکھ کے، ایون بازار میں اگر کولر لگے ہیں تو اس گلاس میں پانی پینے کو دل نہیں کرتا. ہم ڈسپوزیبل واٹر پینا پسند کرتے ہیں، ہم کسی کا منہ لگا گلاس نہیں پی سکتے. اور پھر جب پیپ اور خون پیش کیا جائے گا تو پھر ہم پی سکیں گے. آپ نے اور میں نے اپنی ذات اور یہاں پر اپنے بچوں کو بھی سوچنا ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کے بارے میں اتنے ڈھیلے ڈھالے، دنیا کے لیے تو ہم زبردستی اٹھاتے ہیں. پیپر ہوتا ہے ہم مار مار کے بچوں کو بٹھا کے پڑھاتے ہیں، لیکن نمازوں کی کوئی فکر نہیں. نمازیں ضائع ہو رہی ہیں تو ہو جائے، اور کہتے کیا نہیں ابھی بہت چھوٹے ہیں ہمارے بچے، ابھی تو صرف 8 سال کا، خیر ہے کچھ نہیں ہوتا، ابھی تو صرف 10 سال کا نہیں ہوتا. اور وہی 10 سال کا بچہ جب 12 کا ہوتا ہے پھر وہ کہتا ہے آپ کیوں کہتی ہیں، اب تو میں جوان ہوں، اب میں جانوں اور میرا کام جانے، آپ اپنا کام کریں، آپ نے پڑھ لی آپ کے لیے کافی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے والا بنائے. انہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا کہ وہ بدکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوں. بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتابیں دی جائیں. ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ قیامت سے بے خوف ہیں. سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے. اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور وہ اس وقت نصیحت حاصل کریں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے. وہ اسی لائق ہے کہ اس سے ڈریں، اور وہ اس لائق بھی ہے کہ وہ بخشے. اگر آپ اور میں اللہ سے ڈریں گے وہ ضرور بخشے گا. آپ دیکھیں نا، ہمارے ہاں بھی ایک بات ہے کہ ہدایت، اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں ہدایت مانگو گے تو ہدایت ملے گی. اور آپ چونکہ سارے اس وقت سے گزر آئے ہیں، اور میں بھی، تو ہمارا اپنا بچہ جب تک کھیلتا رہے تو ماں اس بچے کو دودھ بھی نہیں دیتی جب تک وہ روتا نہیں. بچہ روتا ہے تو ماں دودھ دیتی ہے. اللہ پھر کیسے آپ کو اور مجھے ہدایت لا کے دے دے؟ آپ اور میں جب تک اس کی طلب میں نکلیں گے نہیں. سورہ القیامہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور قسم کھاتا ہوں اس نفس کی جو ملامت کرنے والا ہو. ایسا نفس، نفس لوامہ وہ نفس ہوتا ہے جسے ہماری زبان میں ضمیر کہا جاتا ہے کہ یہ میرے ضمیر کی آواز ہے، میرا اندر سے دل کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ بات غلط ہے. اس کو کہتے ہیں لوامہ. ہم نے سورہ یوسف میں اس کا ذکر پڑھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام
کو وہ ملامت کرتا رہا دل کہ نہیں میں نے جو ہے وہ ان عورتوں کے فریب میں نہیں آنا، میں نے جو ہے وہ قبول کرنی ہے وہاں پر جیل کی زندگی، انہوں نے وہ سزا قبول کر لی اور وہ اس دھوکے میں نہیں آئے. کیوں؟ کیونکہ وہاں ان کے نفس نے انہیں ملامت کیا. کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع کریں گے ہی نہیں؟ ہاں ہم ضرور کریں گے. ہم قادر ہیں کس پر؟ الا ان نسوی بنانا، ہم اس کے اس پور کو درست کر دیں گے. پور کہتے ہیں اس جگہ کو، یہ جو آپ کا فنگر پرنٹ ہوتا ہے، فنگر پرنٹ پور ہوتا ہے. اور آج آپ دیکھیں ہر جگہ لگتا ہی فنگر پرنٹ ہے. آج ہمارے موبائل کا لاک نہیں کھلتا فنگر پرنٹ کے بغیر. آج ہمارا CNIC ہے تو وہ فنگر پرنٹ کے ساتھ ہے. آج ہمارے پاسپورٹ ہے تو وہ فنگر پرنٹ کے ساتھ ہے. آپ نے کوئی کام کرنا جو بائیو میٹرک ہے وہ آپ کے جب تک فنگر پرنٹ نہیں چلیں گے. آپ دیکھیں پرانا زمانہ ہوتا تھا جب لوگ کہتے تھے انگوٹھا چھاپ ہے، اور جو سگنیچر کر لیتا تھا کہتے یہ بڑا پڑھا لکھا ہے جی، یہ سائن کر لیتا ہے. آج بڑے سے بڑے پڑھے لکھے سے بھی زبردستی انگوٹھے لگوائے جاتے ہیں. اب آج ذرا ہم کہیں نا جو زیادہ ڈگریوں والے ہیں کہیں نا ذرا نہیں مجھے سائن آتے ہیں، وہ کہیں گے انگوٹھا لگاؤ، فنگر پرنٹ دو. اللہ کہہ رہا ہے ہم تمہیں اس فنگر پرنٹ کے ذریعے اٹھائیں گے. یہ آپ کا اور میرا سگنیچر ہے، یہ اللہ کے ہاں تب ہوگا ہمیں اسی پور سے اٹھایا جائے گا. بلکہ انسان تو چاہتا ہے کہ وہ آگے آگے نافرمانیاں کرتا رہے. وہ پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا. پس جس وقت کے نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان کہے گا یومئذ این المفر، آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ کلا لا وزر، نہیں نہیں آج کوئی پناہ گاہ نہیں، آج تو تیرے پروردگار ہی کی طرف قرارگاہ ہے. آج انسان کو اس کے آگے بھیجے ہوئے اور پیچھے چھوڑے ہوئے اعمال سے آگاہ کر دیا جائے گا. بلکہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان خود اپنے اوپر حجت ہوگا. انسان کا جسم بولے گا، انسان کی زبان بند کر دی جائے گی اور جسم کے حصے گواہیاں دیں گے. اگرچہ ولو القا معاذیرا، کتنے ہی وہ بہانے پیش کرے، وہ کہے نہ خیر ہے جی. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں پورا سال گناہ کر کر کے بس ایک حج کریں گے نا صاف ہو جائیں گے گناہ. اچھا ایک دفعہ یہ سارے کام کر لوں نا تو پھر عمرہ کروں گی تو گناہ دور ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر توبہ نہ کر پائے اور موت تک پہنچ گئے پھر تمہارا انجام برا. تو اے نبی آپ قرآن کو جلدی یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں. اس کا جمع کرنا اور آپ کی زبان سے پڑھنا ہمارے ذمہ ہے. ہم جب اسے پڑھ لیں تو آپ اس کے پڑھنے کی پیروی کریں، پھر اس کا واضح کر دینا ہمارے ذمہ ہے. نہیں تم جلد ملنے والی دنیا کی محبت رکھتے ہو اور تم آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کو عجلت میں پڑھنے سے منع کیا گیا. ہوتا یہ تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی جلدی پڑھتے تاکہ وہ کچھ مس نہ ہو جائے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا ہمارے ذمے ہے اس کی حفاظت، آپ اس کو چھوڑ دیں. اور پھر اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ اور بارونق ہوں گے. دعا کریں ہم ان میں شامل ہوں، چمکتے چہروں والے. اچھا حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو انسان وضو کرتا ہے نا دنیا میں، اس کے وضو کے اعضاء قیامت والے دن چمکیں گے. لیکن انہی کے چمکیں گے نا جو وضو کرتے ہوں گے، جو وضو کرتے ہی کوئی نہیں، یا پھر ایک وضو کرتے ہیں اور 4 نمازیں اسی وضو میں پڑھ لیتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں نا سردیوں میں بس ایک وضو کر کے پھر بیچارے کہتے ہیں چلو اب اسی میں زور بھی پڑھ لیں، عصر بھی پڑھ لیں، مغرب بھی پڑھ لیں، عشاء بھی پڑھ لیں. وضو سے اعضاء چمکیں گے. لہٰذا جب وضو کریں اچھی طرح مل کے جسم دھویا کریں. اپنے رب کی طرف وہ دیکھتے ہوں گے اور کتنے ہی چہرے اس دن بدرونق اور اداس ہوں گے. وہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا. نہیں جب روح ہنسلی تک پہنچے گی وکیل من راک، اور جب کہا جائے گا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے. جب موت آتی ہے نا کیا کہتے ہیں لاؤ کوئی ڈاکٹر ہے کوئی جو بچا لے، دیکھو ذرا آکسیجن لگا لو اور دیکھو ذرا اس کی دھڑکن رک جائے. نہیں، اور جان لیا کہ اس نے کہ یہ وقت جدائی ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپیٹ دی جائے گی. آج تیرے پروردگار کی طرف چلنا ہے تو ہوگا اس شخص کا کیا حال. انسان کا جب دنیا میں آخری دن ہوگا اور آخرت کا اس کا پہلا دن ہوگا، اس دن کا ذکر ہے. ادھر سے طاقت ختم،
زبان بند، آنکھیں بند، کان بند. اللہ پوچھے گا اچھا تم تو وہ تھے فلا صدق ولا صلی، نہ تم نے تصدیق کی اور نہ تم نے نماز پڑھی، ولیکن کذب وتولی، بلکہ تم نے جھٹلایا اور روگردانی کی، اور پھر اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا. میرے پاس تو بھائی سب کچھ ہے، مجھے کیا ضرورت ہے اللہ سے مانگنے کی، اللہ میرے پاس تو بھائی ہے ہی سارا کچھ، مجھے تو مانگنے کی ضرورت. کئی لوگ جب پیسہ بہت آ جاتا ہے نا اس طرح کی باتیں بھی کر لیتے ہیں، کیا ضرورت ہے اس سے زیادہ مانگنے کی، سب کچھ تو ہے، اچھا میں اب اور اللہ سے کیا مانگوں، سب کچھ تو ہے میرے پاس. اللہ کہہ رہا ہے اس نے جھٹلایا اور اپنے گھر والوں کے پاس اتراتا ہوا گیا. اولا لک فاولا، افسوس ہے تم پر اور حسرت ہے تم پر، وائے ہے اور خرابی ہے تمہارے لیے. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بیکار چھوڑ دیا جائے گا؟ انسان کو کیا لگتا ہے کہ اللہ نے ایسی اتنی بڑی کائنات بنا دی، ایسے ہی اتنا سب کچھ بنایا، ہم آپر میں ہم جانور تھوڑی ہیں، کھائیں گے پیئیں گے سو جائیں گے اور پوچھا نہیں جائے گا؟ نہیں، اللہ پوچھے گا. کیا وہ ایک گاڑے پانی کا قطرہ نہ تھا جو ٹپکایا گیا، پھر وہ لہو کا لوتھڑا ہو گیا، پھر اللہ نے اسے پیدا کیا اور درست بنایا، پھر اس سے جوڑے یعنی نر اور مادہ پیدا کیے. کیا اللہ اس بات پر قادر نہیں کہ مردے کو زندہ کرے؟ اور سورہ الانسان شروع ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس پچھلی سورہ قیامہ کی آخری آیت میں بتا دیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو آپ کو اور مجھے پیدا کر کے دنیا میں چھوڑے ہوئے ہیں نا، وہ ضرور پوچھیں گے. یہ بیکار میں دنیا نہیں بنی اور اس دنیا کی کوئی چیز بیکار نہیں ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ الانسان، هل اتاک علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. یقیناً سورہ دہر شروع ہو رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا میں نے کیا کہا، سورہ الانسان کو ہی سورہ دہر کہا جاتا ہے، سوری. اور یقیناً گزرا ہے انسان پر ایک وقت زمانے میں جبکہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. یہ آیت ہے غور کرنے والی. دہر کہتے ہیں زمانے کو. اللہ کہہ رہے ہیں انسان پہ ایک ایسا وقت گزرا جو کوئی قابل قدر چیز نہیں تھا. آپ اور میں تھے ہی نہیں، ہمارے والدین کو پتہ ہی نہیں تھا ان کی کوئی بیٹی ہوگی. اچھا پھر اس بیٹی کا وہ نام کیا رکھیں گے، اچھا اس کی پھر وہ شادی کہاں کریں گے. اللہ کہہ رہے ایک وقت ایسا گزرا انسان پر وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. پھر بے شک ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے امتحان کے لیے پیدا کیا اور اس کو سنتا دیکھتا بنایا. اللہ کہہ رہے ہم نے تمہیں پیدا بھی کیا اور بنایا سننے اور دیکھنے والا، اور یقیناً ہم نے اسے راہ دکھائی. اب خواہ وہ شکر گزار بنے اور خواہ نہ شکرہ بنے. ہم نے شروع میں اللہ سے مانگا تھا اہدنا الصراط المستقیم، آخر میں اللہ کہہ رہے ہیں انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اسے ہدایت کا راستہ دکھا دیا. اب اس کی مرضی اما شاکرا و اما کفورا، اس کا دل کرے تو وہ شکر کرے اور اس کا دل مانے تو وہ کفر کرے، اس کی مرضی. اور یقیناً ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں اور توق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے. بے شک نیک لوگ وہ جام پئیں گے جس کی آمیزش کافور کی ہے، جو ایک چشمہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے بندے پئیں گے، اس کی نہریں نکال لے جائیں گے. جو نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی چاروں طرف پھیل جانے والی ہے، اور اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مساکین کو اور یتیموں کو اور قیدیوں کو. ہم تو تمہیں صرف اللہ کی رضامندی کے لیے کھلاتے ہیں، نہ کہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں اور نہ شکر گزاری. بات پھر وہی کہ وہ وہاں دیتے ہیں جہاں سے اجر اللہ نے دینا، ہماری طرح نہیں کہ ہم وہیں دیں جہاں سے واپس آئے. ہم تحفے بھی وہیں دیتے ہیں جہاں ہمیں امید ہوتی ہے تحفہ واپس ملے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہنے ہیں وہ جب دیتے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہمیں تم سے بدلہ نہیں چاہیے. بے شک ہم اپنے پروردگار سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو اداسی اور سختی والا ہوگا. پس انہیں اللہ تعالیٰ نے اس دن کی برائی سے بچا لیا اور انہیں تازگی اور خوشی پہنچائی اور انہیں ان کے صبر کے بدلے جنت اور ریشمی لباس عطا کیا. اللہ ہم سب کو بھی عطا کرے. کیا ہوگا وہاں پر؟ وہاں پھر تختوں پر وہ تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ وہاں آفتاب کی گرمی دیکھیں گے اور نہ جاڑے کی سردی. اللہ کہہ رہا ہے بہار کا موسم ہوگا، درمیانہ موسم، ماڈریٹ ٹیمپریچر ہوگا، نہ زیادہ گرمی نہ زیادہ سردی. اور ان جنتوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور ان کے میوے اور گچھے لٹکے ہوں گے. ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے، اور شیشے بھی چاندی کے جس کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا. کتنی باریک خوبصورتی ہے نا ان آیات میں. چاندی کے برتن، اور چاندی کے برتنوں ایسے ہوں گے کہ اس میں سے پھر شیشے کی جھلک ہوگی اور پھر بہترین اندازے سے بنے ہوں گے، اور انہیں وہاں وہ جام پلائے جائیں گے جن کی آمیزش زنجبیل کی ہوگی. زنجبیل کہتے ہیں سونڈ کو،
جو آپ کی خشک ادرک ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں زنجبیل، اور آپ دیکھیں یہ اس کی جو آمیزش ہوگی وہ جو مٹھاس ہوگی نا اس کو ہلکی سی خوشگوار سی تلخی میں ڈالا کرے گی، تلخی پیدا کرے گی۔ جو عرب تھے نا، عرب پسند کرتے تھے کہ ہر قہوے میں سونڈ ڈلی ہو، ہر چیز میں وہ سونڈ کو پسند کرتے تھے کہ اس کا ذائقہ مزے کا ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان کو پھر جنت میں بھی ملے گا، اور ان کے ارد گرد گھومتے پھرتے ہوں گے وہ کم سن بچے جو ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہر وقت نوکر حاضر، غلام حاضر۔ جب تم انہیں دیکھو تو سمجھو کہ وہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں، تو جہاں کہیں جب کہیں نظر وہ ڈالے گا سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت دیکھے گا۔ دنیا تھوڑی سی 50-60 سال کی مشکل زندگی اور ایسی عظیم الشان سلطنت کے ہم مالک بنیں گے اگر ہمارا رب ہم سے راضی ہو گیا۔ وہ کہا نا کسی نے رب راضی تے جگ راضی، تو اگر رب راضی ہو گیا تو دنیا آخرت کی کامیابی ملے گی، اور ان کے جسموں پر سبز باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کے کنگن کا زیور پہنایا جائے گا، اور انہیں ان کا رب پاک صاف شراب پلائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی میزبانی، اور اللہ خود پلائیں گے۔ آپ دیکھیں ہم نے پڑھا تھا پیچھے ایک پارہ پہلے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس جو ہے وہ زندہ دفن کی گئی بچی سے سوال کریں گے بے ای ذنب قتلت، اس کے والدین کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافروں کو اپنا چہرہ بھی نہیں دکھائیں گے، جبکہ مومنوں کی اللہ خود میزبانی کریں گے۔ دیکھیں کس کا دل نہیں چاہے گا؟ ہمیں جب کوئی اچھا لگتا ہے ہمارا دل کرتا ہے ہم اس کے قریب جا کے بیٹھے۔ ہم جب کسی شادی یا فنکشن میں جاتے ہیں تو کہاں کرسی ڈھونڈتے ہیں جہاں ہماری کوئی بہت اچھی سہیلی یا بہن بیٹھی ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے قریب کریں گے، چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ صاف شراب پلائے گا، اور کہا جائے گا کیوں دی جا رہی ہے کہ یہ جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ تمہارے ان اعمال کا بدلہ ہے اور تمہاری کوششوں کی قدر کی گئی۔ کوشش کریں گے تو قدر ہوگی، کوشش کی نہیں جائے گی تو قدر کون کرے گا؟ اور بے شک ہم نے تجھ پر بتدریج قرآن کو نازل کیا، پس تم اپنے رب کے حکم پر قائم رہو، اور ان میں سے کسی گناہگار یا ناشکرے کا کہنا نہ مانو، اور اپنے رب کے نام کی صبح و شام تسبیح کرو اور اس کا ذکر کرو، اور رات کے وقت اس کے سامنے سجدے کرو، اور بہت رات تک اس کی تسبیح کیا کرو۔ بار بار آج کی آیات میں آپ کو ذکر اور تسبیح ملے گی۔ اللہ چاہتے ہیں کہ اب قرآن کی سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے نا، اب بہت سی چیزیں سمجھ آ گئی ہیں، اب اللہ سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، اب ہم نمازوں میں بھی اس کا ذکر کریں اور زبانوں کو بھی اس کے ذکر سے تر رکھیں۔ بے شک یہ لوگ جلدی ملنے والی دنیا کو چاہتے ہیں اور اپنے پیچھے ایک بڑے بھاری دن کو چھوڑے دیتے ہیں۔ ہم نے انہیں پیدا کیا اور ہم نے ہی ان کے جوڑ اور بندھن مضبوط کیے، اور ہم جب چاہیں ان کے عوض ان جیسوں کو اور بدل لائیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں پیدا کیا اور میں نے تمہارے جوڑ صحیح صحیح بنائے، بندھن مضبوط کیے۔ دیکھیں نا جوانی میں بچہ کیا کچھ کر لیتا ہے، آپ ایک جوان بندے سے جتنا مرضی وزن اٹھوا لیں، جوان بندے سے آپ جو مرضی کروا لیں، اس کی نسبت جب بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے تو پھر کمر کے اور جوڑوں کے درد ہی ختم نہیں ہوتے۔ تو جوانی کی عبادت کی طرف توجہ دلائی جا رہی کہ جب تمہارے پاس صلاحیتیں ہیں، جب تمہارے پاس ہمت ہے تو زندگی میں اس سے فائدہ اٹھاؤ اور ان صلاحیتوں کو اللہ کے لیے لگاؤ۔ اور یقیناً یہ تو نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی راہ لے لے، اور تم نہ چاہو گے مگر یہ کہ اللہ ہی چاہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علم اور حکمت والا ہے، جسے وہ چاہے اپنی رحمت میں داخل کر لے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں راستے بتا دیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو کوشش کرو گے تو تمہیں مل جائے گا وہ سب کچھ جو تم چاہو گے، اور اگر ہم عمل نہیں کریں گے، کوشش نہیں کریں گے تو پھر ہمارے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ مزنگ سے بہت آگے ہے منزل مومن، قدم اٹھا یہ مقام انتہائے راہ نہیں۔ ہم نے قدم اٹھانا ہے، ہمیں نہیں پتا اس کی انتہا کیا ہے۔ ہم اللہ کی طرف اگر ہدایت کا پہلا قدم اٹھائیں گے، آپ نے ایک دفعہ دورہ قرآن کیا، آپ کا دل کرے گا آپ قرآن کو ترجمہ تفسیر سے پڑھیں۔ جب ہم ترجمہ تفسیر سے قرآن پڑھ لیتے ہیں نا، پھر ہمیں حدیث کا شوق پیدا ہوتا ہے، پھر بندے کا دل کرتا ہے اچھا میں اور سیکھوں، میرے نبی کی سیرت کیسی تھی، میں سیکھوں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے کیسے اور چلتے کیسے تھے۔ پھر ہمارا دل کرے گا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کا طرز عمل دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ معاملات کیسے تھے، اور ان کے ہمارے نبی کے ساتھ تعلق کیسا تھا۔ تو جب ہمارا دل کرے گا نا اور سے اور لینے کو، اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنی رحمت
رحمت میں داخل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کسی پر اپنی اللہ تعالیٰ جب کسی پر اپنی رحمت کو جو ہے اپنی رحمت کا کسی پر ارادہ کرتے ہیں، اسے اپنے دین کی سمجھ دے دیتے ہیں۔ آپ اور میں تو خوش نصیب ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یدخل من یشاء فی رحمتہ، جسے چاہے وہ اپنی رحمت میں داخل کرے، اور ہم خوش نصیب کہ الحمدللہ ہم نے اللہ کی رحمت پانے کے لیے کوشش کی۔ اللہم ارزقنی حبک، سورہ المرسلات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمرسلات عرفا، دل خوش کن چلتی ہواؤں کی قسم، پھر زور سے جھونکا دینے والیوں کی قسم، اور پھر بادلوں کو ابھار کر پراگندہ کرنے والیوں کی قسم، پھر حق و باطل کو جدا جدا کر دینے والے اور وحی لانے والے فرشتوں کی قسم، جو وحی اتارنے یا آگاہ کر دینے کے لیے ہوتی ہے۔ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ یقیناً ہونے والی ہے۔ جو قیامت اللہ نے کہا آنی ہے اسے تم کبھی بھی نہیں ڈال سکتے۔ کیا ہوگا اس دن؟ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جس دن ستاروں کو بے نور کر دیا جائے گا، اور جب آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، اور جب پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے، اور جب رسولوں کو مقررہ وقت پر لایا جائے گا۔ کس دن کے لیے ان سب کو مؤخر کیا گیا ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اللہ کہہ رہا ہے دنیا میں تم جو مرضی کرتے رہو، ایک دم اللہ تمہیں نہیں پکڑتا، اور اس کی وجہ کیا کہ تمہیں آخرت میں اللہ نے پکڑنا ہے۔ فیصلے کا دن آنا ہے، لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے۔ اور تمہیں کیا پتا کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن چھٹلانے والوں کے لیے خرابی ہے۔ کیا ہم نے اگلوں کو ہلاک نہیں کیا؟ اللہ کہہ رہا ہے کیا تم نے پورے 29 پاروں میں پڑھا نہیں کہ کیا ہوا فرعون کے ساتھ اور عاد اور سمود کے ساتھ اور ایکا والوں کے ساتھ؟ ہم پورے 29 پاروں میں بار بار پڑھ کے آئے، وہی کارواں، وہی راستے، وہی زندگی، وہی مرحلے، مگر اپنے اپنے مقام پر، کبھی تم نہیں، کبھی ہم نہیں، کبھی کوئی ہوگا، کبھی کوئی ہوگا۔ آج اگر ہم اپنے پرانے آبائی گھروں کو دیکھیں، وہاں کی رونقیں ختم ہو گئیں۔ آج آپ اور میں اپنے گھروں کی رونق ہیں، کل کو ہم نہیں ہوں گے، ہمارے بچے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو، غور کرو۔ پھر ہم ان کے بعد پچھلوں کو لائے، ہم گناہ گاروں کے ساتھ اسی طرح کرتے ہیں، تو اس دن چھٹلانے والوں کے لیے افسوس ہے۔ کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ بار بار اللہ کہہ رہے ہیں ایک دفعہ اپنی پیدائش پہ غور کرو۔ ایک گندے پانی کے نطفے سے پیدا ہوئے، پھر ہم نے اسے محفوظ اور محفوظ جگہ میں رکھا، ایک ایسی جگہ جہاں اندھیرا تھا، جہاں روشنی نہیں تھی، پھر بھی تمہیں خوراک ملتی رہی۔ ماں کے رحم میں اللہ نے کتنی مضبوط جگہ پہ رکھا، ماں گر بھی جائے بچے کو کچھ نہیں ہوتا، ماں پوری 9 مہینے الٹیاں کرتی رہے بچہ پھر بھی پلتا رہتا ہے، اور پھر ایک مقرر وقت تک رکھا، پھر ہم نے اس کا اندازہ کیا، اور ہم کیا خوبی اندازہ کرنے والے ہیں۔ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے خرابی ہے۔ اور دیکھیں نا، آپ اور میں، ہم ان ساری جب آیات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں آخرت کی فکر ہونی چاہیے، ہمیں دنیا کی لذتوں کی خواہش ختم ہو جانی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی فکر کرے وہ عقل مند۔ ہم دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی فکر کر رہے ہیں، اچھا کپڑے کیسے ہوں، اور جوتے کیسے ہوں، اور عید کیسی ہو، اور اگلے سال کی شادی کیسی ہو، اور اس سے اگلے سال کے کپڑے کیسے ہوں۔ آپ نے اور میں نے آخرت کی تیاری کرنی، اور حدیث میں آتا ہے کہ لوگوں میں سے دور اندیش وہ ہے جو موت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے رکھے۔ یعنی کہ ہمیں پتہ ہے موت آنی آنی، ہمیں پتہ ہے ہم نے کہیں نہ کہیں جانا۔ جب آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے آپ کیا کرتے ہیں؟ ایک سوٹ ہمیشہ ریڈی رکھتے ہیں اور استری کر کے الماری میں رکھتے ہیں، کیا پتہ جب کسی کے مرنے کا پتہ لگے اس وقت لائٹ ہی نہ ہو اور ہم استری نہ کر سکیں۔ اللہ کہہ رہا ہے دوسروں کے مرنے کی خبروں کے لیے تو جوڑے بھی ہم نے تیار کیے ہوئے، کہیں آنا جانا اور خوشی غمی کے لیے رکھتے ہیں نا۔ عورتیں کیوں نیا جوڑا ایک رکھتی ہیں؟ خوشی غمی پہ پہن کے جائیں گے، اوروں کی خوشی غمی کے لیے رکھا ہوا ہے، اور ہم اپنی موت کو بھول رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں کہ ہم نے بھی مرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی موت کی تیاری کرنے والا بنائے۔ کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا، زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی، اور ہم نے اس میں بلند و بھاری پہاڑ بنا دیے، اور تمہیں سیراب کرنے والا میٹھا پانی پلایا۔ اس دن جھوٹ جاننے والوں کے لیے وائے اور افسوس، اس دوزخ کی طرف جاؤ جسے تم جھٹلا رہے تھے، چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف، جو دراصل نہ سایہ دینے والا ہے اور نہ شعلے سے بچا سکتا ہے۔ یقیناً دوزخ چنگاریاں پھینکتی ہے جو مثل محل کے ہیں۔ دوزخ میں دھواں بھی ہوگا اور چنگاریاں بھی
ہوں گی، اور دوزخ میں ایک ایسا درخت ہوگا جس میں جو آدمی نا جو ہے وہ جائیں گے، لوگ جہنمی جائیں گے اور وہ چاہیں گے کہ اس کے سائے سے انہیں سکون ملے، لیکن اس دن وہ سایہ انہیں سکون نہیں دے گا۔ آج ان جھوٹ والوں کے لیے درگت ہے۔ آج کا دن تو وہ دن ہے کہ یہ بول بھی نہ سکیں گے، نہ انہیں معذرت کی اجازت دی جائے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے اس دن ہم پوچھیں گے بھی نہیں دنیا میں کیوں نہیں کیا، اس دن ہم معذرت سنیں گے بھی نہیں۔ آج تو دنیا میں ہوتا ہے نا کہ جب ہمیں کسی سے گلہ ہوتا ہے ہم اسے بلاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، اور وہ اپنی جو ہے وہ وجہ بیان کرتا ہے، اور بعض دفعہ ہمارا دل نرم ہو جاتا ہے۔ قیامت کے دن یہ نہیں ہوگا، قیامت کے دن زبانیں گنگ ہو جائیں گی۔ اس دن پھر جھٹلانے والوں کی خرابی۔ یہ ہے فیصلے کا دن، ہم نے تمہیں اور اگلوں کو سب کو جمع کر لیا، بس اگر تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو چل لو۔ اللہ کہے گا بھاگ سکتے ہو، جاؤ ذرا بھاگ کے دکھاؤ۔ کہاں جائے گا انسان جب سامنے اللہ ہوگا؟ آسمان لپیٹ دیا جائے گا، سورج ہٹا دیا جائے گا، اس وقت انسان کہاں جائے گا؟ بے شک پرہیز لوگ سایوں میں ہیں اور بہتے چشموں میں ہیں، اور ان میووں میں جن کی وہ خواہش کریں۔ اے جنتیوں، کھاؤ پیو مزے سے اور اپنے کیے ہوئے اعمال کے بدلے۔ یہاں بھی آیا کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، تم یہ کھاؤ اور پیو مزے سے۔ کیوں؟ اپنے ان اعمال کی وجہ سے جو تم دنیا میں کرتے رہے، دنیا میں تھکتے رہے نا اللہ کے لیے۔ آج اللہ ان اعمال کا بدلہ دے گا، اور یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ اس دن سچا نہ جاننے والوں کے لیے افسوس ہے۔ اے جھٹلانے والو، تم دنیا میں تھوڑا سا کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تم گناہگار ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے میں دنیا میں مہلت دے رہا ہوں نا، تو یہ مہلت اس لیے ہے کہ تم جو دل ہے کر لو، ایک دن تمہیں میں پکڑوں گا۔ اور اس دن چھٹلانے والوں کے لیے سخت ہلاکت۔ ان سے جب کہا جاتا ہے رکوع کر لو تو نہیں کرتے۔ انہیں جب دیکھیں دنیا میں پہلے بات کی گئی سجدے کی، سجدہ ہے جسمانی جھکاؤ، آپ نے اپنے جسم کو جھکانا، اور رکوع کہا جاتا ہے آپ نے ہر بات پر سر جھکانا، جہاں آیا حکم وہاں آپ کا سر نیچے۔ جی اللہ جی، یہ جو جی 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 ہے نا، جو ہم اپنے پیارے رشتوں کے سامنے کرتے ہیں، وہی جی اللہ لینا چاہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہر کام کے لیے کہو جی اللہ جی میں کروں گی۔ ہم رکوع نہیں کرتے، ہم جھکتے ہی نہیں، ہمارا سر تو جھکتا ہی نہیں کسی کے آگے۔ ہم کہتے ہیں اچھا میں کیوں جھکوں، میں تو اتنی پڑھی لکھی، میں اتنی خوبصورت، میں نے اتنا اچھا جوڑا پہنا ہوا، آج بھی میں جھک کے چلوں۔ اللہ کہہ رہا ہے دنیا میں کہا جاتا تھا نا تمہیں رکوع کرو، تم نہیں کرتے تھے۔ آج کے دن چھٹلانے والوں کے لیے تباہی۔ اب اس قرآن کے بعد کس پر ایمان لائیں گے؟ اپنے گھر میں جب کبھی آپ نے نا کوئی ڈیکوریشن پیس لگانا ہو، آپ اس آیت کو لکھ کے لگائیں، آیت نمبر 50، 29ویں پارے کی آخری آیت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس قرآن کے بعد تم کس پہ ایمان لاؤ گے؟ اس قرآن کے بعد کیا ہے جو تمہیں ہدایت تک لے کر جائے گا؟ ہدایت کرتی رہی، مانگتی رہی، اس کے علاوہ کیا ہے؟ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اور ایک ضعیف روایت میں آتا ہے کہ جو کوئی جو ہے وہ جو سورہ 3 کی آخری آیت پڑھے تو وہ جواب میں کہے بلا وانا علی ذالک من الشاہدین، اور سورہ قیامت کے آخر میں پڑھے بلا، اور فبأی حدیث بعدہ یؤمنون کے جواب میں پڑھے آمنا باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر۔ آپ اور میں دل سے کہیں اے اللہ ہم آپ کے اس قرآن پر ایمان لائے، ہم نے جو وقت دیا تو اس وقت میں ہمیں برکت دے، ہم نے جو طاقت لگائی تو ہماری طاقت میں برکت دے، اور جو دل ہمارے دورہ قرآن میں نرم ہوئے اس کی مٹی میں ہمیں بہترین پھل لگانے والا بنا، ہمیں ہمت دے، ہم اس قرآن کے ذریعے ہی ہدایت حاصل کریں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی الحمدللہ ہمت اور توفیق کے ساتھ ہمارے 29 پارے مکمل ہو گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنا قرب نصیب کریں۔ اس پورے پارے میں ہم نے یہی پڑھا عبادت عبادت عبادت۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، شاید اقبال نے کہا تھا کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پر لکھے درد کے عنوان پڑھا کر، اور لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ جب بہت تھکے ہوں قرآن پڑھیں، جب بہت زیادہ آپ دکھی ہوں قرآن پڑھیں، جب بہت خوش ہوں قرآن پڑھیں۔
قرب کا کوئی بھی لمحہ اس میں قرآن نہیں چھوڑنا، اور قرآن پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ اپنا قرب دے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس قرآن پہ چلنا نصیب کرے، اس قرآن پہ عمل کرنا نصیب کرے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ اللہم اجعل القرآن العظیم رفیقا لی فی الدنیا والآخرہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب